اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام افطار و سحر لے کر میں جیلی ڈاکٹر عامر لیاقت حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں مفتی لیاقت خان۔ میں مکہ سے پہلی کال لیتا ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے یا صحابہ کرام کی شان اقدس میں کوئی غلط قسم کے الفاظ بولتا ہے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص ہر وقت بک بک کرتا ہو اور گندی زبان استعمال کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، تو وہ اپنے آپ کو عالم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اور پھر ایک دم آواز بدل کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ باتیں کرتا ہو، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ میری رہنمائی فرمائیں اس بارے میں۔ جی مفتی صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے اپنا تن من دہن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، اور وہ مقدس ہستیاں جن کے ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار حق بنایا گیا، اور وہ مقدس ہستیاں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی ملعون شخص اپنی گندی سوچ کے ساتھ اور گندی زبان کو کھول دے اور اپنے غلیظ ہاتھوں کے ذریعے اور غلیظ قلم کے ساتھ ان کے خلاف کوئی تحریری کارروائی کرے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور ملعون ہے۔ جی ناظرین، ابھی دوسری کال لیتے ہیں مدینہ منورہ سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والا ملعون ہے، اور گالیاں دینے والا بھی انتہائی یہ گناہ کا کام ہے۔ اور دوسری میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو شخص اپنے، جیسا کہ میں نے پہلے میرے بھائی نے سوال کیا تھا گالیوں کے بارے میں، تو مفتی صاحب نے ان کے بارے میں نہیں بتایا، تو گالیوں کے بارے میں بتا دیں مفتی صاحب کہ گالیاں دینے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ جی مفتی صاحب، ان کی تشریح فرمائیں۔ آپ کا دوسرا سوال جس کا تعلق ایک مسلمان کو گالیاں دینا اور اس کو برا بھلا کہنا اور اس کی تحقیر کرنا، اس بات کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بیت اللہ شریف کو گرانے سے بھی زیادہ سخت گناہ اور سنگین معاملہ ہے کسی بھی انسان کو گالی دینا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو گالیاں دے، اس کی تحقیر کرے، یہ ویسے بھی انسانیت کی روح سے بھی ہم دیکھیں تو یہ بھی مناسب فعل یا مناسب کام نہیں ہے، کسی کی عزت کو تار تار کرنا یا کسی کو گالیاں دینا۔ یہ ایک بدحسرت، بد زبان اور بدکماش آدمی کی صفت ہو سکتی ہے۔ ایک شریف مسلمان اور ایک ایماندار آدمی سے ایسا فعل ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ جی ناظرین، تیسری کال آئی ہے بیت اللہ مقدس سے۔ ہیلو، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ مفتی صاحب مجھ سے پہلے ایک کال آپ کو مکہ مکرمہ سے آئی تھی، اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والا ملعون ہے،
اور میرا دوسرے بھائی نے جو مدینہ منورہ سے پوچھا کہ گالی دینے والا، اس کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ بھی جو ہے انتہائی گناہ کا کام ہے. تو میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے کل آپ سے ایک ویڈیو آپ کی دیکھی ہے انٹرنیٹ پر، اس میں آپ جو ہے گالیاں بھی دیتے ہیں اور صحابہ اکرام کی گستاخی بھی کرتے ہیں. تو آپ کا پھر اپنا کیا حشر ہونا چاہیے؟ آپ اپنے بارے میں خود ذرا بتائیں مجھے. جی، میرا جو حشر ہونا چاہیے وہ تو سارا آپ لوگوں کے سامنے ہے. مجھے چوک میں کھڑا کر کے مرغا بنا کے لتر مارنے چاہیے اور منہ کالا کر کے جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ایک کافی عرصے سے اپنا پروگرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنی سزا خود بیان کرتے ہوئے اب پہلے تو کچھ مسکرائے اور اب رو پڑے. تو ان کے جیسے کہ مشہور کہاوت ہے کہ مگرمچھ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے دانت گر جاتے ہیں تو وہ توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، آئندہ میں کسی بھی جانور کا شکار نہیں کروں گا. اب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. انہوں نے خود اپنی سزا یہی مقرر فرمائی کہ مجھے سریان چوک میں کھڑا کر کے اور مرغا بنا کر مجھے لتر لگائے جائیں اور اس کے بعد میرا سر گنجا کر کے اور سیاہ کر کے مجھے گدہ گاڑی پر بٹھا کر پورے پاکستان کے شہر شہر کریے کریے میں گھمایا جائے اور میں اپنی معافی کا اعلان کرتا تھا اور شاید کہ قوم مجھے معاف کر دے. اور پچھلے دنوں میں ہم نے تقریباً پورے پاکستان کے وزٹ کیا تھا اور ہمارے کافی جو ہے نا پروگرام ہوئے تھے عوامی سطح پر. تو تمام لوگوں کا جو اظہار خیال ہمارے سامنے آیا وہ یہی تھا کہ ہم اے وائی سے بھی ایک دردمانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ملعون شخص کو اپنے پروگرام سے نکال دے جس کی ساری جیلی ڈگری بھی جیلی ہیں اور سارے کام بھی اس کے جیلی ہیں اور اس کی زبان بھی ہمیشہ صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیوں کے خلاف کھلتی ہوئی نظر آئی کئی پروگراموں میں. اور ویسے بھی وہ آپ نے دیکھے کہ پروگرام کرنے سے پہلے اس کی آواز کیسی ہوتی ہے اور اس کی زبان کیسی کھلتی ہے، گالیاں وغیرہ دیتے رہتے ہیں اور فوراً دھیمی آواز میں وہ اپنا پروگرام شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی شخص کی وہی سزا جو انہوں نے خود مقرر کی